کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ کو اس لعنت سے بچا کر رکھا تھا کہ وہ حق بات کبھی نہیں چھپاتے تھے، اس جرم سے وہ محفوظ رہے الحمدللہ۔ اگر کسی حدیث کی سند کو وہ ضعیف ڈکلیئر کرتے تھے کہ یہ اصول محدثین پر حدیث ضعیف ہے، تو اس کے فٹ نوٹ میں اگر ان کو اس سے ملتی جلتی کوئی اور صحیح حدیث مل جاتی تو وہ لکھ دیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر حدیث نہ ملتی، کسی صحابی کا قول مل جاتا جو اس حدیث کو سپورٹیو ہوتا جو کہ ضعیف الاسناد حدیث میں سے ہوتی، تو وہ بھی فٹ نوٹ پر لکھ دیا کرتے تاکہ حق بات چھپی نہ رہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس کی دو مثالیں میں بیان کرتا ہوں۔ مشکات المصابی کی انہوں نے تحکیم کے دوران جب اس پہ حکم لگایا اور تخریج کی اس کی، شب برات یعنی شعبان کی 15ویں رات سے ریلیٹڈ جتنی بھی احادیث 3-4 آئیں ان کو انہوں نے اصول محدثین پر ضعیف ڈکلیئر کیا، بلکہ امام ترمذی نے بھی جب وہ حدیث لکھی تو خود ساتھ لکھا کہ یہ حدیث منقطع ہے اور امام بخاری کے نزدیک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، نہ میرے نزدیک صحیح ہے، لیکن علماء پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں، بس وہ اوپر والا حصہ پڑھ لیتے ہیں، نیچے والا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو شیخ صاحب نے بھی اصول محدثین پر اس پر ذوف کا حکم لگایا اور اس کے سارے سکم بھی لکھے۔ لیکن اسی دوران ایک حدیث آئی مشکات میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1305 نمبر حدیث، شعب الایمان جو امام بہیقی کی کتاب ہے اس کے حوالے سے، کہ شب برات میں یعنی شعبان کی 15ویں رات میں اس سال پیدا ہونے والوں کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے اگلے سال فوت ہونا ہوتا ہے ان کے نام لکھ دیے جاتے ہیں، اور لوگوں کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث انہوں نے لکھی اور ساتھ پھر اس پہ فٹ نوٹ لکھا کہ یہ منقطع روایت ہے، کیونکہ اس میں جو ابن حارث تابعی ہے اس کی ملاقات سیدہ عائشہ سے ثابت نہیں ہے، اور یہ پیٹ اصول ہے، جب منقطع ہو جائے گی روایت تو وہ اصول محدثین پر ضعیف ہوگی۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے کہ جب روایت مکمل نہیں ہوگی تو ضعیف ہوگی۔ اچھا، لیکن ساتھ ہی حق گوئی دیکھیں، حق گوئی کی ان کی رگ پھڑکی، اور انہوں نے لکھا کہ یہ روایت تو ضعیف ہے، لیکن سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2359 نمبر 2359 نمبر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان المعظم میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نامہ اعمال اللہ کے حضور چڑھتے ہیں، پیش کیے جاتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت سے ہوں۔ الحمدللہ۔ تو شب برات والی روایت تو ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ شعبان المعظم کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ ویسے تو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ روزانہ فجر اور عصر کے وقت، اور اسی طریقے سے ہفتے میں سوموار اور جمعرات کے دن، اور اسی طریقے سے سال میں شعبان کے مہینے میں نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ حدیث بالکل ٹھیک ہے، وہ ساتھ لکھ دی۔ اس میں نے پوری گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 44 کے نام سے، شب برات اور شب قدر کے صحیح احکام و مسائل، جس کو شوق ہو تو وہ ڈیٹیل سے دیکھ سکتا ہے۔ اور دوسری مثال حق گوئی کی میں سمجھتا ہوں کلائمیکس ہے ان کی اس پوری مشکات المصابی میں، اتنی بڑی مثال ہے کہ شاید اگر علماء ان کی زندگی میں یہ پڑھ لیتے تو ان کو اپنے مکتبہ فکر سے خارج کر دیتے، جو انہوں نے حق گوئی کا مظاہرہ کیا۔ بہت بڑی مثال، اور وہ مشکات کی انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6101 نمبر حدیث ہے فضائل علی والے چیپٹر میں۔ مسند امام احمد کے حوالے سے مشکات میں لے کر آیا امام ولی الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اچھا، اس حدیث پر شیخ زبیر علی زئی صاحب نے حکم لگایا فٹ نوٹ پہ کہ یہ حدیث ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ پیٹ رول ہے کہ مدلس کی ان والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور کی جاتی ہے۔ لیکن پھر رگ پھڑکی جناب حق گوئی کی، یہ کوئی بندہ کام نہیں کر سکتا۔ لوگ تو ڈردے نے پائی جی گاٹا ہی نہ فٹ ہو جائے حدیث۔ پھر ساتھ لکھا لیکن
मुस्नद अबी याला में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 7013 नंबर हदीस है, मौकूफन उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, जो कि 62 हिजरी में फौत हुई, उनसे। ये उम्महातुल मोमिनीन में से सबसे आखिर में फौत होने वाली हमारी मां है, उम्मे सलमा। यजीद के दौर में ये फौत हुई 62 हिजरी के अंदर। वाकया करबला ने भी इन्होंने अपनी जिंदगी में देखा। तो वो 7 फुट नोट पे लिखते हैं कि मुस्नद अबी याला का मैंने हवाला दे दिया, और साथ लिखते हैं कि यह रवायत बिल्कुल सही है। मुस्नद अबी याला 7013 नंबर कि अबू अब्दुल्ला ताबी का बयान है कि उम्मुल मुमिनीन सैयदा उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने मुझसे कहा कि लोगों, तुम्हारे मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं। वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। वो ताबी कहते हैं, मैं तड़प उठा, मैंने कहा अम्मा जान किसकी मिजाल के हमारे मिंबर पर रसूलुल्लाह को गाली दे, इतने सहाबा जिंदा हैं। तो उन्होंने कहा, क्या तुम अपने मिंबरों पर अली और अली से मोहब्बत करने वालों को गालियां नहीं देते? वो तो सही मुस्लिम में आता है ना, इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 6229 नंबर फजाइल अली वाले चैप्टर में ले आए हैं। कुर्बान जाऊं इमाम मुस्लिम के, और इमाम बुखारी भी लेकर आए, मैं आगे बता देता हूं। और क्या कहा जाता था, ये स्लोगन होता था बनु मैया के दौर में, अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत, वलियाज़ु बिल्लाहि ताला। तो उम्मे सलमा ने कहा कि तुम्हारे मिंबरों पर रसूलुल्लाह पर गालियां बकी जाती हैं। ये नहीं कि मां बहन की गाली दी जाती थी। अक्सर लोग कहते हैं जी आपने सब का तर्जुमा कर दिया, तो सब का तर्जुमा जो है वो तो सही मुस्लिम में खुद किया गया लानत। तो चले हम और सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर देते हैं कि लानत भेजी जाती थी साहबा इकराम पे, माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। तो तुम्हारे मिंबरों पर रसूलुल्लाह को गालियां दी जाती हैं जब तुम कहते हो कि अली पर लानत और अली से मोहब्बत करने वालों पर लानत। और मैं हुजूर की बीवी गवाही देती हूं कि सबसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अली से मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह अकबर। यह है हक गोई, अल्हम्दुलिल्लाह। और यह ना समझिएगा ये खामखा उन्होंने बात लिख दी है, ये तो एक हवाला है, कई हवाले हैं। अब वो मैं हवाले आपको बताने लगा हूं कि सुलह हसन के बाद 41 हिजरी से लेकर 99 हिजरी तक, जब तक कि उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह खलीफा नहीं बने, उन्होंने ये बिदत खत्म करवाई। बहरहाल उनसे पहले 41 हिजरी से 99 हिजरी तक मुसलसल 60 साल तक बनु उमैया के मिंबरों पर सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन्हु पर लानत की जाती थी। ये ओपन सीक्रेट है, ये बिदत उस वक्त शुरू हुई है। लिहाजा जो लोग सैयदना अली के मानने वाले हैं, उनका एटीट्यूड ये होना चाहिए वो किसी भी सहाबी को गाली ना दें। इवन सैयदना अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु, या सैयदना मुगीरा इब्न शोबा रदियल्लाहु ताला अन्हु, या सैयदना अमर इब्न आस रदियल्लाहु ताला अन्हु, यही क्यों ना हो कि जिनके जरिए सैयदना अली को बड़ी तकलीफ पहुंची, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, इनको भी गाली देना या लानत करना हम अल्हम्दुलिल्लाह हराम समझते हैं। हम ये समझते हैं कि ये बनु उमैया की सुन्नत को जिंदा करना है। और सैयदना अली की सुन्नत यह है कि खवारिज सैयदना अली को मुंह पर गालियां देते थे और काफिर कहते थे, और जब किताल हुआ तो सैयदना अली ने खुद उनके जनाजे भी पढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह, यह पॉजिटिव एटीट्यूड एक मुसलमान का होना चाहिए। मैं यहां पर वो हवाले भी दे दूं जिसमें वाज़े अल्फाज लानत के मौजूद हैं। सही मुस्लिम में 6229, इसी तरीके से सुनन निसाई अल कुबरा में 8208 नंबर हदीस, इसमें लानत के अल्फाज मौजूद हैं। सुनन नबी दाऊद में 4648 और 4650, मुस्नद इमाम अहमद में 1629, और इस मुस्नद अहमद की तो हदीस है कि मस्जिदों के अंदर गालियां दी जाती थी। और इवन सही बुखारी में भी मौजूद है इशारतन 3703 नंबर हदीस सैयदना अली के फजाइल के चैप्टर में। तो ये कोई ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आप बुखारी और मुस्लिम का हजरत अली के फजाइल वाला चैप्टर निकाल लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा क्या हुआ है। तो मैंने अपनी तरफ से ये काम नहीं किया, और मैंने भी अल्लाह की लानत से बचने के लिए 2 रिसर्च पेपर लिख दिए, और दोनों की प्रूफ रीडिंग अल्हम्दुलिल्लाह शेख जुबैर लिज़ई रहमहुल्लाह ने की है। और अगर किसी को शक है तो उनकी किताबें निकाल के देख लें, उन तमाम हदीस पे उन्होंने ऑलरेडी तहकीम की हुई है सही की। उसमें से पहला रिसर्च पेपर है रिसर्च पेपर नंबर 5A, राफजियत, नासबियत और यजीदियत का तहकीकी जायजा, और दूसरा रिसर्च पेपर है 5B, वाकया करबला का हकीकी पस मंजर
50 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں جو اہل سنت کی کتابوں میں سے ہیں، ان میں سے بھی اکثر صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ دو میں نے لکھ دی۔ اب اس کے برعکس میں اس تھوڑا ٹاپک کو کنکلوڈ ضرور کروں گا۔ صحیح مسلم میں بھائیو انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 240 نمبر حدیث ہے کتاب الایمان چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی سے محبت نہیں کرے گا مگر مؤمن، اور علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ محبت علی از دا لٹمس ٹیسٹ آف ایمان۔ سیدنا علی کی محبت کرائٹیریا ہے ایمان کو جج کرنے کا الحمدللہ۔ اور اس سے بھی بڑھ کر غدیر خم کی حدیث جو اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان متفق علیہ حدیث ہے، حدیث متواترہ ہے، اور یہ شیخ زبیر علی زئی صاحب نے لکھا، میں آگے حوالہ بھی دے دوں گا، یہ حدیث متواترہ ہے، کئی صحابہ سے روایت ہے۔ غدیر خم کی حدیث مشہور، صحیح مسلم میں اس کے 4 طرق ہیں فضائل علی والے چیپٹر میں، انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 6225 سے لے کر 6228 تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع سے مکہ سے مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو خم نامی گاؤں میں پانی کے لیے پڑاؤ کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور یہ خطبہ حجۃ الوداع کے بھی بعد کا خطبہ ہے صحیح مسلم میں، اس کو بھی سپرسیڈ کرنے والا ہے، اور کنکلوڈنگ ہے۔ 2-2.5 مہینے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ الفاظ سن لیجئے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہو جائے گا، اور جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ جو قرآن میں ہے نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی صحیح مسلم میں بتایا گیا یہ کتاب اللہ ہے۔ اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور پھر فرمایا کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہیں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں، یعنی میرے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل بیت کے ساتھ ظلم کرے گی آپ کے بعد۔ اب وہ علیحدہ سے ٹاپک ہے، وہ اسی ریسرچ پیپر کو پڑھنے کے بعد کلیئر ہو جائے گا، آج ٹاپک نہیں ہے۔ بہرحال صحیح مسلم میں تو یہاں تک حدیث ہے، باقی کتابوں میں حدیث آگے چلتی ہے صحیح سند کے ساتھ۔ اس میں جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3713، مسند امام احمد میں 19321، اور امام ابن ابی عاصم کی کتاب ہے السنہ، اس میں 1158 نمبر حدیث۔ ان تینوں کتابوں میں یہ حدیث آگے بھی چلتی ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور صحابہ کے سامنے یوں بلند کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاحزاب کی آیت تلاوت کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں الحمدللہ۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھ کر کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول کو سب سے بڑھ کر محبوب سمجھتے ہو؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے سیدنا علی کا ہاتھ یوں بلند کیا پکڑ کے اور فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو جو کوئی پھر مجھ سے دلی محبت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ علی سے بھی محبت رکھے، یہ اس سے بھی اگلی بات۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں اسی حالت میں کہا اے اللہ جو علی سے محبت رکھے تو اس سے محبت رکھ، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس سے دشمنی رکھ، والعیاذ باللہ تعالی۔ یہ غدیر خم کی پوری حدیث میں نے الحمدللہ بیان کر دی، اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے مشکات میں 6091 نمبر حدیث اور 6103 نمبر 6103 نمبر حدیث کے فٹ نوٹ میں یہ حدیث کے بارے میں لکھ دیا کہ یہ حدیث متواترہ ہے الحمدللہ۔ تو یہ مولا لفظ کا مطلب ہے دلی محبوب، مشکل کشا نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ تو بھائی واضح قرآن کا فتویٰ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ یہ جھگڑا ہی نہیں بھائیوں کہ سیدنا علی کو اختیار ہے یا نہیں، سیدنا علی یا شیخ عبد القادر جیلانی کسی کو بھی اختیار ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، اختیار ہو تب بھی غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک اور ناقابل معافی گناہ ہے۔ بارش کون برساتا ہے؟
اللہ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. لیکن اگر فرشتوں سے ہم بارش مانگیں گے تو یہ شرک ہو جائے گا. بارش اللہ ہی سے مانگنی ہوگی. ہم نہیں کہہ سکتے بارش برسا دو ہے فرشتوں کے، گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، اور نہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دروشی پہنچا دو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. نہیں، فرشتوں کو ہم کوئی ڈیوٹی نہیں سائن کر سکتے. دروشی بھی دیکھیں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ پہنچائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. تو مولا کا مطلب ہے دلی محبوب، بلکہ اس سے بھی خطرناک لفظ تو مولانا ہے جو اپنے مولویوں کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مولانا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، یہ تو پھر بھی خالی مولا ہے بیچارہ، یہ تو ٹنڈا سا لفظ ہے، چھوٹا سا لفظ ہے. مولانا تو بہت بڑا لفظ ہے. تو وہ جب علماء کو کہہ رہے ہوتے ہیں کیا مشکل کشا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دلی محبوب. اور سورہ تحریم کی آیت نمبر 4 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے. مولا کا لفظ ہے اللہ، جبریل، اس کے فرشتے اور تمام ایمان والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مولا ہے، دلی محبوب ہے. اور وہ غدیر خم پہ الفاظ ہی آپ دیکھ لینا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ ان پر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. یہ سوال آگے جی، یہ ذرا علمی سوال ہے. سوال نمبر 1 ہے، ہم چند تعلیم یافتہ نوجوان کئی ماہ تحقیق کرنے کے بعد 28 مئی 2008 کو آپ کے پاس حضروں آئے اور الحمدللہ بریلویت کو چھوڑ کر کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منہج پر اختیار کیا. یہ لمحہ جو ہے نا کتاب و سنت کا راستہ سلف کے منہج پر، اس کا مختصر اہل حدیث بن گئے. مگر کچھ ہی عرصے میں یہ انتہائی تلخ حقیقت آشکار ہوئی کہ اہل حدیث حضرات کی اکثریت ہی ناسبیت اور یزیدیت کے مرض میں بری طرح مبتلا ہے. ناسبی کہتے ہیں جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کو ناسبی کہتے ہیں. تو بھائی یہ اکثریت تو نہیں ہوگی، کچھ لوگ ہی ہوں گے. ہم جو ہیں ہم تو اس ناسبیت سے بری ہیں. اور یزیدیت سے مراد ممکن ہے ان کی یہ ہوگی کہ یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ وغیرہ، اس کا دفاع کرتے ہیں. جبکہ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا مولا علی جو ہے نا، یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن مولا کا مدد یار ہوتا ہے، پیارا یار. اس سے مطلب مشکل کشا نہیں ہوتا، حاجت روا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. مولا کہتے ہیں جگری یار کو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، علی سے ہی محبت کرتا ہے، کی محبت کو ایمان کی نشانی قرار دیا ہے. ہم کہتے ہیں بالکل جی، سارے اہل حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں سوائے ان کے جو ناسبی ہیں. تو بھائی ناسبیوں سے ہم بری ہیں، ناسبی غلط ہے. اہل حدیث کے حق پر ہونے کے باوجود اس مرض کی وجہ اور علاج تجویز ہوا ہے. اس کا علاج آسان ہے، ناسبیوں کا رد کریں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کریں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ناسمجھ ہیں نا ان کی اصلاح بھی کریں. یزید کے بارے میں بھی جو ہمارے بھائی کہتے ہیں نا جنتی تھا، وہ پہلے لشکر میں تھا، یہ جھوٹی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت نہیں ہے، یہ غلطی لگ گئی بعد میں 8ویں صدی میں. حافظ ابن تیمیہ، حافظ ابن کثیر، یہ مختلف شارحین حدیث وہ یہ کہنے لگے کہ وہ پہلے لشکر میں تھا. پہلے لشکر میں یزید کا ہونا ثابت ہی نہیں ہے، بالکل آخری لشکر میں وہ تھا. تو بہرحال اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اہل حدیث علماء جو ہیں محدثین، وہ یزید کو اچھا نہیں سمجھتے تھے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جرح کی ہے، وہ فرماتے ہیں وہ اس کا مستحق ہی نہیں کہ اسے حدیث بیان کی جائے. اور ہماری اسماء و رجال کتابوں میں تقریب و تہذیب، تہذیب و تہذیب، میزان الاعتدال، لسان المیزان، سب کتابوں میں یزید پر جرح موجود ہے. تو بھائی ہم تو حق بیان کرتے ہیں. اب اگر کوئی کسی اہل حدیث کے اندر کوئی ناسبیت غلطی ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے. یہ کئی لوگ اس طرح بھی ہو سکتے ہیں کہ اہل حدیث بنے ہوئے ہوں تو اہل حدیث ہو ہی نہ.